چند درجن افراد کی قربانی آنے والے زمانوں کی رخ متعین کر دیا۔ انسانی زندگی تو خط استوا میں نہیں چلتی، انسانی زندگی تو دل کی دھڑکنوں کی طرح چلتی ہے۔ انسان کے جذبات، اجتماعیت، شعور، سیاست، تہذیب، نیکی، بدی، اجتماعیت، انفرادیت، مفاد، جب تک جو ہے کہ صحابہ کرام کی وہ تعداد موجود تھی کہ جس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہ آپ سب جگہ تربیت حاصل کی، فیض اٹھایا، جب تک وہ موجود تھے انہوں نے کڑی نگرانی کی ان اصول و ضوابط کی جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نظام کو چھوڑ گئے۔ حلال اور حرام مجھے بتائیے، آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ خنزیر بھی حلال ہو سکتا ہے۔ آج یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ نمازیں جو ہے کہ 6 ہیں یا 7 ہیں۔ نواسہ رسول کو قتل کرتے ہو اور تمہارے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتا اور میرے پاس آئے ہو مچھر کے خون کا فتویٰ لینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حضرت سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹر۔ ناظرین، واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی سکالر، ماہر تعلیم جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیا تھا، اس سے پہلے کے واقعات کیا تھے اور فلسفہ حضرت امام حسین کی شہادت کا کیا تھا۔ تو وقاص انجم جعفری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جعفر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جعفر صاحب، یہ جو واقعہ کربلا ہے اور شہادت حضرت امام حسین کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کو حق و باطل کا مارکا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان میٹرز کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی، اور جو آپ کہہ سکتے کہ موقع کی مناسبت سے اس وقت چونکہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک طرف تو ہمارا نیا اسلامی سال 1447 ہجری جو ہے کہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ اور اس ماہ کے پہلا عشرہ جو ہے وہ ہمیں امام عالی مقام کی جو ہے کہ ایک تاریخی گواہی کو یاد دلاتا ہے، اور جو ہر سال آ کر یہ تازہ کرتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام نے کس مقصد کے لیے اپنی جان آفری کے سپرد کی، اور صرف اپنی ہی جان نہیں بلکہ انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے جو ہے قربان کیا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور میں اس موقع پر یہ بات کہوں گا کہ بظاہر تو یہ واقعہ یا حادثہ یا سانحہ یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے تو کوئی بہت بڑا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ہم جو عالمی جنگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں یا جو کشمکش ہے یا جو لڑائی ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے یعنی اس دنیا میں تو بڑی بڑی کشمکشیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم پر اور ان حالات کے اوپر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چند درجن افراد کی قربانی یہ اس نے آنے والے زمانوں کی جو ہے کہ اس کا رخ متعین کر دیا۔ تو اس لیے گویا کہ اس کے اندر ایک واقعات کا تسلسل بھی ہے، اور لیکن اس میں ایک اسباق کا سلسلہ بھی ہے کہ جو اس وقت سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں کہ جب ذرائع ابلاغ اور کمیونیکیشن کے ذرائع موجود نہیں تھے اور چیزیں بہت دیر سے انسانوں کے سامنے آتی تھی، اور اب ایک اس دور کے اندر کہ جب سیکنڈوں کے اندر آپ پوری دنیا کی خبر لے کر پوری دنیا کے اندر عام کر دیتے ہیں، اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ اپنے وجود کے اندر ایک مختصر اور محدود ہونے کے باوجود اپنی پیغام اور اثر کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے۔ واقعہ کربلا کو ظلم و جبر کے خلاف تحریک کے طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے، کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور تاریخی پس منظر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی جو داغ بیل ڈالی تھی وہ کن بنیادوں کے اوپر تھی، اور اس کے اوپر پوری جو ہے کہ ایک پوری رہنمائی موجود ہے قرآن مجید کی کلیات سے لے کر، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کے اصولوں سے لے کر، اور خلفائے راشدین کے جزیات تک
کہ وہ جو چاروں خلفائے راشدین المہدیین ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ خلفائے راشدین ہیں کہ جو بالکل ہدایت یافتہ ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو انہوں نے پوری تفصیل جو ہے ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ مکمل یعنی امن و امان سے لے کر اور اندرونی جسے کہتے ہیں کہ سازشوں تک آپ کو یہ سارے، آپ کو ان چاروں جو ہے کہ خلفائے راشدین میں آپ کو سارے ملیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو تینوں خلفائے راشدین ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں جو ہے کہ انسانی زندگی تو خط استوا میں نہیں چلتی، انسانی زندگی تو دل کی دھڑکنوں کی طرح چلتی ہے، یعنی وہ اوپر نیچے ہے۔ انسان کے جذبات، اجتماعیت، شعور، سیاست، تہذیب، نیکی، بدی، اجتماعیت، انفرادیت، مفاد، بے غرضی، بے لوسی، یعنی دیکھیں نا یہ انسانی زندگی کے وہ سارے ذائقے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح، بلکہ میں آپ اس کو جوڑوں گا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک جو پورا خوبصورت سلسلہ ہے، وہ جو ایک سونے کی زنجیر ہے، اس میں آپ کو تمام انبیاء جو ہے ان کی اسوہ ملیں گے۔ ان میں سے آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ملیں گے، بالکل ایسے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی ریاست قائم کی۔ اس میں جو ہے کہ آپ کو جو ہے کہ حضرت یوسف بھی ملیں گے کہ جن کے ہاتھ میں مصر کی حکمرانی ہے۔ جی بالکل۔ اس میں آپ کو جو ہے کہ حضرت داؤد بھی ملیں گے کہ جن کے ہاتھوں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملیں گے کہ جن کے اوپر دین کا تکمیل ہوئی، مکمل ہوا۔ اور اس کے اندر آپ کو وہ بھی ملیں گے کہ جن کے پیچھے چلنے والا کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا، جی جی، حضرت یحییٰ جی بالکل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، آپ کو جو ہے کہ حضرت نوح بھی ملیں گے کہ جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کے ماننے والے ایک کشتی کے اندر آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جب تک چلتی رہے گی آپ کو یہ سارے ماڈل ملیں گے۔ جی بالکل ایسے۔ کسی کے پاس اگر اقتدار آئے گا تو اس کے پاس ماڈل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جی بالکل۔ کسی کو جو ہے کہ اذیت کا اور عظیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو طویل عرصہ جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ وہ دعوت کا کام کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے 950 سال تک ان کو تبلیغ کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے، آپ کو اس کے اندر وہ سارے جو ہے کہ آپ کو وہ ذائقے ملیں گے، وہ سارے زاویے ملیں گے، وہ سارے مرحلے ملیں گے کہ جو آنے والے ادوار میں قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہنمائی کے چراغ ہیں۔ بالکل ایسے۔ اگر ان کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے کہ اقتدار کی طلب یا تمہیں جو ہے کہ گورنری کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جو ہے کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظ میں اضافہ فرمائے، تو آپ کو وہاں آپ کو نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملیں گے، امام حسن، آپ کو امام حسن بھی ملیں گے کہ جنہوں نے دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا صحابہ کرام کا جو ہمارے پاس جو ایک چمنستان ہے، چمنستان ہے اصحاب رسول ہے، اس کے اندر وہ سارے، تو ان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار اور معطر جو ہے کہ پھول، اس کا نام سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے اسوے کا خاص پیغام ہے۔ میں آگے شاید اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ اس لیے گویا کہ ہر صحابی اپنی جگہ پر ہے اور ان کا کردار جو ہے کہ وہ بہت ہی مثالی ہے، تاریخی، اور قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے۔ جی، جس طرح آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے، ابدی پیغام ہے، تو ان کا پیغام کیا تھا؟ جی بالکل، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اور اس ریاست کے اوپر پھر خلفائے راشدین اس کو آگے بڑھایا، وہ کچھ اصولوں کے اوپر تھی۔ جی، یہ وہ اصول تھے کہ جس پر خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کی بنیادیں رکھی، اور آنے والے صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین نے اس کے اوپر جو ہے کہ عمارت کو بلند کیا۔ بالکل، اور یوں سمجھے کہ اس کی سجاوٹ، اس کی خوبصورتی، اس کی تزئین اور اس کے استحکام کے اندر یہ اضافہ کیا۔ امام عالی مقام تک پہنچتے پہنچتے جو ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ایک معاشرتی ازمہلال
اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائرہ اسلام کے اندر لوگوں کے فوج در فوج داخل ہونے کی وجہ سے جو ایک ڈائلیوشن کا پروسیس تھا کہ چیز ڈائلیوٹ ہوتی ہے نا، آپ اگر خالص دودھ کے اندر پانی ملائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پتلا ہو جائے گا، اس کی غذائیت کے اندر فرق آ جائے گا. تو یہ ہوا کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر جو ہے جب تک جو ہے کہ صحابہ کرام کی وہ تعداد موجود تھی کہ جس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کہ آپ سب جگہ تربیت حاصل کی، فیض اٹھایا، جب تک وہ موجود تھے انہوں نے کڑی نگرانی کی ان اصول و ضوابط کی جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نظام کو چھوڑ گئے تھے. بالکل. وہ صرف اسلام کا نظام عبادات نہیں تھا، وہ صرف اسلام کا نظام جو ہے نا کہ خاندانی نظام نہیں تھا، وہ صرف اسلام کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظام حلال و حرام نہیں تھا، وہ جو ہے کہ اسلام کا تمدنی، تہذیبی، سیاسی اور ثقافتی نظام بھی تھا. تو جو آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر کیا کنٹریبیوشن ہے. وہ کنٹریبیوشن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سیاسی نظام کی جو آپ سمجھیں کہ جو صورت گری کی تھی، یہ عرصہ گزرنے کے بعد، آپ سمجھیں کہ نصف صدی گزرنے کے بعد، ظاہر بات ہے یہ واقعہ 60 ہجری میں پیش آیا تو گویا 50 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے تھے، یعنی ہجرت مدینہ کو 50 سال ہو گئے تھے سیاست کے بعد. تو اس 50 سال کے اندر بلا شبہ اسلام کی سرحدیں وہ عرب کے چھوٹے سے خطے سے نکل کر جو ہے مشرق اور مغرب تک، ہاں جی بالکل، اقصائے عالم تک چلی گئیں. بالکل ایسے. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ ہر طرح کے لوگ شامل ہوئے تو ہر ایک کی تربیت، ان کا مزاج، ان کا نظام اس طرح نہیں ہو سکا جس کی بنیاد کے اوپر یعنی آہستہ آہستہ اس کے اثرات نظر آنے لگے کہ اسلام کے جو قواعد و ضوابط تھے ہر دائرے کے اندر کہیں ان کے اندر جو ہے کہ کمزوری تو نہیں پیدا ہو گئی. تو یہاں پہنچ کر ہوا وہ کیا تھا کہ وہ ایک پہلو تھا، اور وہ پہلو تھا کہ اسلام کے سیاسی نظام کے اندر یہ طے کر دیا گیا تھا کہ لوگوں کی آزاد رائے سے مسلمان حکمران منتخب ہوا کریں گے. اب میں اگلی بات میں شاید آپ کے اگلی گفتگو کے پہلو میں کروں گا کہ لوگوں کی آزاد رائے سے، آزاد رائے یعنی ود دا فری ول ایکسپریشن آف دا پیپل، فری ول آف دی پیپل، جو ہے کہ لوگ اپنے امام، اپنے قائد، اپنے لیڈر کو منتخب کریں گے. یعنی لوگوں کو یہ موقع ملے گا کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ، کوئی خارجی دباؤ نہیں ہوگا. صحیح. یعنی یہ وہ تبدیلی تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے یعنی یہ چیز کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ دور چل رہا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کمزوری یا اس اضمحلال کے اثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کہ جس کے اوپر امام علی مقام نے یہ سٹینڈ لیا. واقعہ کربلا صرف ایک سیاسی جدوجہد تھا یا پھر یہ دینی و اخلاقی مقصد تھا اس کا؟ دیکھیے مسئلہ یہ کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جس چیز کو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقری نگاہوں نے بھانپ لیا تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امت ابھی تک اس بصیرت سے جو کہ محروم ہے. انہوں نے اس وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ جو سیاسی نظام ہے، سیاسی نظام میں اگر جو ہے کہ اگر بگاڑ آئے گا تو یہ بگاڑ جو ہے کہ یہ پورے جو ہے کہ معاشرے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، اس لیے کہ جو ہے کہ سیاست کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے. امام علی مقام نے یہ سمجھ لیا تھا. دیکھیے جس طرح یہ سوال آپ نے کیا، یہ بالکل آج کا بھی سوال ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے آپ بتائیے کہ مسلمان، روایتی مسلمان معاشروں کے اندر جو ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نظام قائم دائم، بالکل نکاح اسی طریقے سے منعقد کیے جا رہے ہیں کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے کیا جاتا تھا. بالکل ایسے. حلال اور حرام مجھے بتائیے آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ خنزیر بھی حلال ہو سکتا ہے. آج یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ نمازیں جو ہے کہ 6 ہیں یا 7 ہیں. آج کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ جو ہے کہ حج کی فرضیت جو ہے اس کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیا جائے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ امت کے اس فہم کا ہے کہ جس نے دین اور دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے نظام زندگی کو. صحیح. کہ یہ کچھ معروف کے کام ہیں. اور میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں یعنی منصب پر یعنی یہ امت کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے. تو ان کے پاس جو ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام
اگر جو ہے کہ کپڑے کے اوپر اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا میری نماز ہو سکتی ہے؟ وہ کوفے میں تھے. صحیح. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ نواسہ رسول کو قتل کرتے ہو اور تمہارے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتا اور میرے پاس آئے ہو مچھر کے خون کا فتویٰ لینے کے لیے. جب ترجیحات کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے، جب آپ کے سامنے یہ جو ہے کہ ایک حرام چیز کا شوربہ پیش کیا جائے تو آپ اٹھا کر اس کو دیوار پر ماریں، اور سودی نظام کو جو ہے کہ بڑے آرام سے جو ہے کہ اس کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہوں، تو ترجیحات الٹ پلٹ ہو گئی. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اس لیے کہ یہ ذہنی غلامی ہے، جسمانی طور پر ہم آزاد ہیں. تو یہی وہ مسئلہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں قربانی دی. یعنی اگر آپ مدینہ میں رہتے تو آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے کہ شہزادگی کے اوپر جو ہے کوئی آنچ نہیں آنی تھی. آپ نواسہ رسول تھے. آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ نبوت کے سوار تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ترجیحات کا نظام الٹ پلٹ ہو رہا تھا، اور امام کی عبقری نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ ہونے لگا ہے. اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جس طرح ریل کی پٹری کی مثال ہے کہ ریل کی پٹری جو ہے جب تبدیل ہوتی ہے، ایک کانٹا جو ہے کانٹا، ریل کا کانٹا، جب آپ کانٹا تبدیل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑی لاہور سے نکلتی ہے وہ جو ہے کہ وہ جاتی ایک دم جو ہے کہ کسی اور طرف جانی چلی جاتی ہے. اچھا، جو اندر بیٹھے ہوئے مسافر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ انجن کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ڈبے انجن کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. جو مسافر بیٹھے ہیں ان کا کچھ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن گاڑی بہت ہی خوبصورتی سے ٹرن لیتی ہوئی وہ کسی اور سمت کے اندر چلی جاتی ہے. امام نے سمجھ لیا تھا کہ امت کی جو ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اس کا کانٹا تبدیل ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور میں نے جو ہے کہ جسے کہتے ہیں آغوش رسول میں تربیت حاصل کی ہے، مزاج سراشر نبوت تھے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نواسہ رسول زندہ ہو اور نانا کے دین کے اوپر آنچ آ رہی ہو اور نانا کی جو ہے کہ وہ سواری ہوئی گاڑی کا کانٹا تبدیل ہو اور وہ خاموش رہ سکے. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا جعفری صاحب، یہ بتائیے گا کہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت تک ایسے کیا واقعات ہوئے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی؟ دیکھیے، یعنی ایک تو اس کا ایک تاریخی تجزیہ ہے، ظاہر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے، اور بہت کچھ جو ہے کہ مستقبل میں لکھا بھی جائے گا، اس کا تجزیہ بھی کیا جائے گا، اور وہ ایک واقعات کی ترتیب ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے اسکالرز نے، ہمارے علماء کرام نے جو کہ اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں آپ سے جو کہتا ہوں کہ میں کور میسج کی بات کروں گا کہ دیکھیے ایک ترتیب ہے کہ امام علی مقام مدینہ سے نکل کر اور کس طریقے سے جو ہے کہ آپ جو ہے کہ کربلا تک پہنچے. اس میں واقعات دیکھیے، اس کے اندر اس پورے سفر کے اندر کہ جو آپ کا جو ہے کہ جو شروع ہوا، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو آخری جو ہے وہ قربانی کی، جس میں جو ہے کہ پورا جو ہے کہ خاندان جو ہے کہ آپ کا جو ہے کہ وہ قربان ہو گیا. وہ تو ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مظلومیت کی بھی انتہا ہے، صبر کی بھی جو کا عروج ہے، اور قربانی کا بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ کمال ہے. یہ تینوں چیزیں، یعنی جو ہے کہ مظلومیت بھی اور صبر بھی اور قربانی بھی، یعنی کوئی ایک بازو نہیں ہے. اب اگر آپ مظلومیت پہ آ جائیں تو ایک پوری کہانی ہے، اگر آپ صبر پہ آ جائیں تو یہ ایک تاریخی صبر ہے، اور اگر جو ہے کہ آپ قربانی کے اوپر آ جائیں تو شاید تاریخ میں اتنی بڑی قربانی جو ہے کہ خاندان کی جس نے پورا اپنے آپ کو کٹوا دیا لیکن نہ اس اصول پر جو ہے کہ آنچ نہیں آندی. وہ کیا ہے کہ ایک جبری بیعت. دیکھیے اصل چیز کیا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اس سے پہلے کہ جب جو ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا باقی بھی ہوں، کہ جب آپ کو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں اپنی جائے نماز پر کھڑا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نامینیٹ تو آپ نے کر دیا. بالکل. یعنی اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اپنے جگہ پر کھڑا کر کے، اور آپ اپنی جو ہے کہ حجرے سے دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے کہ امامت کر رہے ہیں. لیکن یعنی جب یہ سارا مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد، تو پھر آپ نے عام بیعت لی. آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اور لوگوں نے آ کر جو ہے نا، تو ایک تو آپ کی قربانی بھی تھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ یار غار تھے،
آپ جو ہے کہ ہر مرحلے کے اوپر نبی کے ساتھ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ابوبکر صدیق نے اج مجمع عام کے اندر لوگوں سے بیعت لی کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ جو ہے کہ خلیفہ ہیں، آپ جو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے۔ اچھا، یہی معاملہ اگلے خلفائے راشدین کا بھی ہے کہ یعنی گویا کہ یہ ایک ٹریڈیشن، ایک اسلامی جو ہے کہ نظام سیاست کی ایک روایت ہے کہ جو ہے کہ لوگوں کو یہ موقع ملے، اور آج کے اس دور کے اندر اس کی ریلیونس، اس کی مطابقت یہ ہے کہ بھئی آج عالم اسلام کے اندر جبر کی بادشاہت ہیں، آج جو ہے کہ کھلی اور چھپی جو ہے دھمکیاں ہیں کہ جو عوام کے اوپر مسلط ہیں، معلق ہیں، کہ جس میں جو ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، تم اس کو چنو اس کو نہ چنو، یعنی جہاں لوگوں کو کے آپشن ختم کیے جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کو اگر کوئی آپشن بھی دیے جا رہے ہیں تو وہ وہی آپشن ہے کہ جو یہ لوگوں کو جو ہے پسند ہے، یا جس کے جو آپشن نہیں ہے جسے کہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ کہا کہ بھئی یعنی یہ جبری نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کی جو ہے اپنا جانشینی یا اس کی نومینیشن جو ہے یہ بنیاد، یعنی یہ ایک ذاتی مخاصمت نہیں تھی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کاتب وحی بھی ہیں، وہ جو ہے کہ یعنی ان صحابہ میں ان کو شمار ہوتا ہے کہ جو بہرحال وہ جو ہے کہ فاتح شام بھی ہیں، یعنی گویا کہ ان کے ہاتھوں اسلام کی توسیع کا بھی ایک ان کو سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن جو ہے کہ اگر ایک جانشینی، اچھا دلیل ان کی ہے، کوئی دلیل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے کہ 2-3 جو ہے کہ یعنی خیر ان کا جو ہے کہ شہادت بھی ہو چکی ہے، لیکن خود جو ہے کہ جو وسیع پذیر ہوتی ہے اسلامی ریاست کے اندر جو ہے کہ شورشیں، اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، آپس کے اندر کمزوریاں جو ہے انہوں نے اس کو سمجھتے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ شاید اس کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے کہ حضرت امام حسین سمجھتے تھے کہ نہیں، اس میں عام لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ جو ہے کہ آزادانہ رائے سے جو ہے کہ وہ کہیں کہ کس کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنے لیے نہیں، وہ اپنی جو ہے کہ اس لیے کہ وہ تو ان بلٹ ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ نواسہ رسول تھے، لیکن انہوں اپنی ذاتی ان کو جو ہے کہ حکمرانی یا ان کو ذاتی جو ہے کہ بادشاہت درکار نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کے نانا نے جو دین جس سلوک پر چھوڑتا، تو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے نظام سیاست میں وہ جو جواب دہی ہے، حکمرانوں کی جواب دہی۔ اچھا بات عام طور پہ تان آ کر ٹوٹتی ہے صرف جو ہے جانشینی کے معاملے پر نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی جو ہے کہ وہ پنپ رہی تھیں۔ صحیح، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور کم ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کو نوازا جا رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے اب یہ کہتے ہیں کہ منصب ان کو دیا جا رہا تھا کہ جو اس کے حقدار نہیں تھے، یہ بہت اہم چیز، یعنی میں نے آپ کو بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے کہ منع کر دیا کہ یعنی کوئی ذمہ داری دینے سے، اس لیے کہ ان کی مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہ وہ فرد ہیں کہ جو اپنی ذات میں فنا ہونے والا ہے، جو جن کی طبیعت کے اندر زہد پایا جاتا ہے، زہد و تقویٰ پایا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر شاید اس نوعیت کی بصیرت یا جس کو ہم کہتے ہیں شارپنیس یا جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل وزڈم جو ہے، ظاہر پر انسانوں میں کمی پیش ظاہر ہے، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، تو انسان چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو، اس میں یہ تنوع تو رہے گا، تو آپ نے ان کو کہا، تو امام علی مقام نے جو ہے کہ یعنی اسی چیز کو سمجھا کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے گویا صرف جانشینی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ میں نے بیت المال کی بات کی، منصب جو ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیا جائے اس کے جو ہے کہ اہل نہیں تھے، اسی طریقے سے جو ہے کہ اور بے شمار چیزیں تھیں کہ گویا کہ یہ تبدیلیاں اسلام کے سیاسی نظام میں آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، آواز اٹھانی ہے۔ اچھا پھر جو ہے کہ ان کا خیال تھا کہ شاید لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن لوگ جبر، دھونس، خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ملے، تو پھر میں نے کہا کہ پھر انہوں نے وہ اجتماعی وہ شاندار قربانی اور صبر کا جو ہے کہ مظاہرہ کیا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ اگر حق کے ساتھ لوگ تھوڑے ہو جائیں گے تو حق دب جائے گا، انہوں نے کہا نہیں، حق جو ہے اپنی، مولانا مودود علیہ السلام کہتے ہیں کہ حق اپنی ذات میں حق ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو امام علی مقام نے یہ ثابت کر دیا کہ حق کو اگر چند لوگ بھی مانتے ہیں، اس کے حق کی جو ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، وہ اپنے وجود کے اندر حق ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اسلامی تاریخ، اسلامی جو ہے
جو اسلام کی جو وہاں لوگ تھے مسلمان تھے تو ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کو جو ہے کہ ایک خاص اختتام تک لے جانے کی کوشش کریں، کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اس واقعہ کربلا نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے کہ یہ اصول جو ہے کہ قائم کر دیا کہ مزاحمت میں زندگی ہے، صحیح، اور ایثار اور قربانی جو ہے وہ جو ہے کہ انسانوں کو جو ہے نا وہ کرتا ہے. صحیح. وہ جو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ یہ ملت احمد مرسل ہے، ایک ذوق شہادت کی وارث، اس گھر نے ہمیشہ مردوں کو سولی کے لیے تیار کیا، کہ یہ بنیادی چیز یہ ہے. زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کرتے. امام عالی مقام نے کہا کہ زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن اصول زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہے بنیادی طور پر پیغام، کہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، لیکن جو ہے کہ اصول زندگی سے بھی ہیں، اور اگر وہ اصول الہامی ہیں، وہ آفاقی ہیں اور وہ الہی اصول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا انحصار ایک زمانے پر نہیں زمانوں پر ہے، جس کا انحصار صرف دنیا پر نہیں آخرت کے اوپر ہے، تو پھر اس کے لیے ایک نہیں پورے خاندان کو قربان کیا جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب دنیا میں جتنی بھی مزاحمت کی تحریکیں ہیں، صرف دینی نہیں غیر دینی بھی، وہ حضرت امام حسین اور جو ہے کہ ان کے جو ہے کہ کاروان سے سبق حاصل کریں گی، کہ دیکھیں کہ نام و نشان کس کا مٹا ہے اور نام کس کا بلند ہے. یعنی یہ پیغام دیتا ہے. یہ پیغام کیا ہے کہ جو ہے کہ وہ مرنے والوں نے عظمتیں پائیں، مرنے والوں نے عظمتیں پائیں. اور کیا غالباً اکبر الہ آبادی یہ کہہ گئے نا کہ جو دیکھی ہسٹری اپنی تو یہ کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے قربانی دے کر قیامت تک کے لیے یہ پیغام جو ہے کہ لازوال کر دیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس وقت جو مختلف تحریکیں جاری ہیں اور ہمارے نوجوان بھی مزاحمت کرتے ہیں سیاسی معاملات میں بھی دیگر معاملات میں بھی، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے یہ اب ہمارے سامنے تو یہی ہے نا، ابھی اس تھوڑے سے عرصے کے اندر ہم جو ہے کہ اس فلسطین کے مارکے کو بالکل نبردآزما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں طاقت کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے، کوئی توازن ہی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن کیا یہ بتایا نہیں جا رہا کہ وہی امام عالی مقام کا عزم اور ان کی قربانی سے سبق لیتے ہوئے فلسطین کے جو ہے کہ مرد و زن، بزرگ و جوان اور جو ہے کہ بوڑھے اور جو وہ سب لوگ جو ہے جس طرح قربانی دے رہے ہیں، کیا یہ ہمارے پاس زندہ مثال نہیں ہے؟ اچھا اسی طریقے سے کیا پاکستان اور بھارت کا کوئی جنگی تناسب ہے، بجٹ سے لے کر اور افواج تک کا؟ بالکل ایسے. اور جنگی مشینری سے لے کر، اور پھر ایران اور اسرائیل کی جس کی پشت کے اوپر امریکہ ہے، جدید ترین جنگی مشینری ہے. کیا 12 روزہ جنگ نے بتا نہیں دیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی جو لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمارے لیے اصولوں کی اہمیت ہے، ہمارے لیے زندگی سے زیادہ اصول پیارے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے کہ مفادات سے بڑھ کر عقیدہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے کہ وہ لازم و ملزوم ہے. تو یہ دیکھتے پھر وہ جو ہے کہ تاریخ کے اندر امر ہو جاتے ہیں. اس میں اگر اس کا نام امام حسین ہوگا تو وہ زندہ رہیں گے، اگر ان کا جو ہے کہ نام جو ہے کہ کوئی اور ہوگا تو بھی زندہ رہیں گے. کئی اگر ان کا نام عمر مختار ہوگا تو بھی زندہ رہیں گے. اگر اس کا نام شیخ احمد یاسین ہوگا تو بھی وہ زندہ رہے گا. اس کا نام جو ہے کہ کوئی بھی ہوگا، وہ لوگ جو ہے کہ ان کو زندہ ان کو یاد رکھیں گے. آج لوگ فرعون کے نام پر اپنا نام نہیں رکھتے. بالکل آج لوگ جو ہے کہ یزید کے نام پر نام نہیں رکھتے. اسی لیے کسی نے بڑا خوب کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ امام عالی مقام ہے کہ جنہوں نے قربانی دے کر موت کو مسیحا کر دیا. موت تو زندگی کے ختم ہونے کا نام ہے، جبکہ امام عالی مقام نے تو موت کو ایک زندگانی اور جاودانی عطا کر دی. بالکل ایسے ہی ہے. جعفری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تو انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. تو ناظرین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اپنے میزبان اظہر سراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.